مجھ سے ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن کسی کے یہاں جا کے تعزیت کرنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ جی تعزیت کی بالکل اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تعزیت کا حکم دیا، اس کے بعد نہیں، کیونکہ یہ غم تازہ کرنا ہو جاتا ہے اور یہ مناسب نہیں۔ لیکن اگر کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس نیت سے ملنے کے لیے جانا کہ وہ غم میں ہوں گے، ان کا غم ہلکا ہو جائے گا، اس میں حرج نہیں ہے۔ جی ہاں، دلجوئی کے لیے جانا۔ اور یہ بھی شرعی مسئلہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کوئی کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، صرف عورت اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ بنائے۔ سوگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار غم، احساس غم علیحدہ ہے، اظہار غم علیحدہ ہے۔ غم تو ہوتا ہے پیارے کے جانے کا، لیکن اظہار غم نہیں ہونا چاہیے، جس کی علامت یہ ہے کہ ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، میک اپ نہیں کریں گے، گھر میں کھانا نہیں بنے گا۔ یہ گناہ ہے، یاد رکھیں، یہ میرے بھائی بہن ذرا غور سے سماعت فرما لیں، یہ گناہ ہے۔ آپ نئے کپڑے پہنیں، آپ اچھا کھائیں پیئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، احساس غم اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ اس وجہ سے نہیں پہنیں گے کہ نہیں یہ لوگ کیا کہیں گے اور ہم اظہار غم کریں، یہ پھر گناہ کے اندر چلا جائے گا۔ ایک یہ کویسچن آیا تھا آف ایئر کہ یہ جھینگا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں سمندری جانوروں میں سے مچھلی کے علاوہ تمام چیزیں ممنوع ہوتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمام سی فوڈ جائز ہے۔ چنانچہ اب مچھلی کسے کہیں گے اس کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو مچھیرے ہوتے ہیں وہ جس کو مچھلی قرار دیں وہ مچھلی ہے، یا کسی ملک میں یا شہر میں عرف ہے کہ اس کو مچھلی کہا جاتا ہے کہ جی یہ مچھلی ہے، تو وہ مچھلی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ گل پھڑے ہونے چاہیے، اس کے پر ہونے چاہیے، اس کے فلاں چیز ہونی چاہیے، اصل یہ ہے کہ اس کو مچھلی کہا جاتا ہو۔ چنانچہ اب اس میں فقہا کا اختلاف ہوا کہ جھینگا مچھلی میں ہے یا کیڑوں میں شمار ہوگا۔ جنہوں نے اس کو مچھلی کہا وہ کہتے ہیں اس کا کھانا جائز ہے، اور جو کہتے ہیں یہ کیڑے کی فیملی سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا شرعاً فقہ حنفی کے روشنی میں ناجائز ہے۔ اور جب اختلافی مسئلہ ہو جائے تو حتی الامکان بہتر یہ ہوتا ہے کہ نہ کھایا جائے، لیکن اگر کوئی اس کو کھائے گا تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تم حرام کام کر رہے ہو، اس لیے کہ جھینگوں کو بھی بہت ساری جگہوں پر یہ جھینگا مچھی دیکھیں آپ مشہور ہوتا ہے، مچھیرے آتے ہیں نا بیچنے کے لیے، جھینگا مچھی آواز لگا رہے ہوتے، تو مچھیروں کے عرف میں ہی بعض اوقات اس کو مچھلی قرار دیتے ہیں اور بعض جگہ اس کو مچھلی کہتے بھی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب فقہا نے بعض نے اس کے جواز کا حکم بھی دیا ہے تو کوئی کھا رہا ہو تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ حرام کھا رہے ہیں، خود اگر آپ احتیاط کرنا چاہیں تو بہت اچھا ہے، نہ کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، نہ کھائیے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا اوجڑی کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذبیحہ کے 7 اعضاء کو کھانا منع فرمایا ہے، اور ان 7 اعضاء میں اوجڑی کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن فقہا نے دیکھا کہ جن 7 اعضاء کو سرکار نے منع کیا ہر ایک کے اندر ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ کہ اس عضو کا کسی نہ کسی گندگی سے اتصال ہے، تو بس انہوں نے یہاں پر قیاس کر کے اوجڑی کو بھی منع کیا کہ 7 چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمائیں، لیکن چونکہ اوجڑی کا ذکر تو نہیں ہے لیکن یہ بھی گندگی سے متصل ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس کو بھی شامل کریں گے، لہٰذا فقہا نے پھر منع فرمایا کہ اوجڑی کھانا منع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 اعضاء کو کھانا منع فرمایا اس میں تو اوجڑی شامل نہیں تھی، لیکن چونکہ ان 7 اعضاء میں سے ہر ایک کا گندگی کے ساتھ اتصال نظر آیا تو پھر فقہا نے اسی علت کی بنا پر اوجڑی کو منع کیا۔ اب شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کی نص قطعی سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، جب حدیث سے ثابت ہو تو ہم کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ جب فقہا کے اجتہاد سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہوگی تو ہم اس کو ذرا ہلکا حکم دیں گے، کیونکہ یہ حدیث سے ہلکا ہوتا ہے تو ہم کہیں گے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے ہمارے اس اوجڑی کو مکروہ تحریمی ہی لکھا ہے، اس کی وجہ غالباً پھر یہ ہے کہ انہوں نے قیاساً نہیں بلکہ دلالت النص سے ثابت فرمایا، اس سے پھر اس کا حکم قیاس سے قوی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب اوجڑی بہت ہی زیادہ کھائی جا رہی ہے۔ میں خود لاہور میں دوران تعلیم طالب علمی وہاں رہا ہوں، اور وہاں میں نے دیکھا صبح ناشتے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تھال لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں اوجڑی بھی ہوتی ہے، اور 1-2 نہیں ہزاروں افراد ڈیلی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرا چونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں، میں کویسچنز کرتا رہتا ہوں، لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں اوجڑیاں کھا رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ فقہا جس چیز کو قیاساً اجتہاداً منع فرمائیں
جب وہ لوگوں میں بہت زیادہ عام ہوتی ہے تو اکثر فقہا کا پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو واپس لے کر حکم کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ بہت زیادہ اس میں عموم بلوہ نظر آتا ہے، لہٰذا ہم تو اس کے مکروہ تنزیہی ہونے کے قائل ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اوجڑی کھانا مناسب نہیں ہے، شریعت کو ناپسند ہے اتصال گندگی کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی کھائے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کچھ حضرات مکروہ تحریمی والے قول پہ عمل پیرا ہونا چاہیں تو بالکل ہو سکتے ہیں، وہ کرنا چاہیں کر لیں، لیکن اکثر ہوتا یہی ہے، اور یہ ہی ایک مفتی کی شان ہوتی ہے اور صلاحیت افتاء رکھنے والے کی شان ہے کہ وہ صرف لوگوں کو سخت مسئلے نہ بتائے، بلکہ عرف کی تبدیلی، لوگوں کے عادات اطوار کی تبدیلی کی وجہ سے احکام میں تبدیلی لے کر آئے۔ اور میں بطور نظیر صرف سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسپرٹ کو ناپاک اور نجاست غلیظہ، پیشاب کی مثل ناپاک قرار دیتے تھے، لیکن جب آپ سے کویسچن ہوا کہ ایک رنگ باہر سے آیا جس کو پڑیا کا رنگ کہتے تھے، اس میں کنفرم وہ لوگوں نے کہا کہ جی اسپرٹ ملی ہوئی ہے اور اب لوگ اس سے کپڑے رنگ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ تو وہ اعلیٰ حضرت کے جو اسپرٹ کو پیشاب کی مثل نجاست غلیظہ اور ناپاک قرار دیتے تھے، آپ نے اس کے بارے میں جواز کا حکم دیا اور بنیاد بنایا عموم بلوہ کو، کہ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ ہمارے نزدیک ایسا حکم ہے، لیکن اب چونکہ ہم نے سنا ہے کہ زیادہ یہ عام ہے، اس میں عموم بلوہ ہے، لہٰذا اب فقیر یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنی ذاتی رائے سے کثیر مسلمانوں کو گناہ گار قرار دے اور ان کی نمازوں کی بربادی کا سامان کرے، لہٰذا نظر فقیر میں حکم جواز ہے۔ الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہوں گے لیکن مفہوم اور مقصود یہی ہے۔ اب دیکھیں پڑیا کے رنگ کو یہ تو نہیں کہ سارے کے سارے علماء اس سے رنگنا شروع ہو گئے تھے، عوام میں وہ چیز عام ہوئی تھی، اور جب کوئی چیز عوام میں عام ہو جائے، ان کی عادت میں شامل ہو جائے تو عادت چھڑوانے میں بہت حرج ہے اور شریعت حرج کو اٹھاتی ہے۔ لہٰذا مکروہ تنزیہی کا قول ہمارے نزدیک جو بھی مطلب اسباب ستہ جو مسا حکم کے تبدیلی کے اسباب ہوتے ہیں ان پہ نگاہ رکھنے والا ہوگا، انشاءاللہ وہ اس دور کے اعتبار سے یہی فیصلہ کرے گا۔ اگرچہ بہت سارے ایسے مفتیان کرام موجود ہیں، ان پہ کوئی طنز نہیں ہے، کوئی اٹیک نہیں ہے، کہ جو اسباب ستہ پہ نہ دسترس رکھتے ہیں، نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ اسباب ستہ کہاں کہاں اس وقت ان کی وجہ سے تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، بس وہ جیسا کتابوں میں لکھا ہوتا ہے ویسے آگے بیان کرنے کو کافی سمجھتے ہیں۔ بلکہ ہم جیسے اگر کوئی فرد ہے جو ان چیزوں پہ نگاہ رکھ کر اور مزاج شرع کو بنیاد بنا کر کوئی رعایت دینے بھی لگے تو وہ ہم پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے ایسے کسی فرد سے گزارش ہے کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور آپ ایک عالم کی حیثیت سے تشریف فرما ہوئیے گا اور میرے کچھ بچکانہ سوالات کے جوابات دے دیں تو فقیر مطلب ساری زندگی آپ کا احسان مانے گا۔ ایسے حضرات سے میری گزارش ہے مجھے تھوڑا سا موقع دے دیا جائے، تو مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ جب گفتگو ہوگی تو معلوم ہو جائے گا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں پھر وہی عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی بزرگان دین کی کوئی بات لکھی ہوئی ہے اس کو بے عینی ہی کوڈ کرتا ہے، اس فرق کو محسوس کیے بغیر کہ اب معاشرہ زمانہ بدل گیا ہے، لوگوں کی عادات اطوار، ان کی کیفیات، رسم و رواج، عرف تبدیل ہو چکا ہے، تو پھر ہم اس پہ بھی تانہ زنی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہم ضرور گزارش کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی بات بیان کریں یا تو آپ آ کے گفتگو کریں کہ بھئی آپ نے غلط بات بولی ہے، شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اصول شرع کے خلاف ہے۔ یہ تو میرے خیال میں نہ کوئی ہمت کرتا ہے نہ وقت نکالنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی میں ایسا تو نہیں ہوں کہ مجھ سے کوئی ڈرا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بعض تو ہمت نہیں کر پاتے اور بعض وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن طنز کرنے کے لیے اور پبلکلی اس طرح کے مسائل کو ڈسکس کر کے کسی پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ یا پہلے ان تمام اسباب سبعہ یا اسباب ستہ پر اچھی طرح نگاہ رکھ کر ان کی روشنی میں جو مسائل میں جدید دور میں تبدیلیاں آئی ہیں اس کو دیکھیں، پھر ہمارے اس بیان کردہ مسئلے کو جب انشاءاللہ سنیں گے تو فرق واضح طور پہ نظر آئے گا۔ ایسا نہیں کیا کہ بسا اوقات یہ ینگ جو لڑکے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہنس پڑتے ہیں، تو اس نماز میں ہنسنے کا شرعی طور پر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی رکوع و سجود والی نماز پڑھ رہا ہو اور جاگنے کی حالت ہو، نماز پڑھنے والا بالغ ہو اور اتنی آواز سے ہنس دے کہ اطراف کے کچھ لوگ ادھر اور کچھ لوگ ادھر اس ہنسی کی آواز کو سن لیں، جس کو شرعی اعتبار سے قہقہہ کہتے ہیں، تو اس شخص کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ختم ہو جائے گا، طہارت بھی زائل ہو جائے گی۔ اب اس کو دوبارہ جا کے وضو کرنا ہوگا، پھر نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، تو پیچھے کچھ جوان صحابہ کرام موجود تھے، تو
تو ایک نابینا صحابی تشریف لائے اور ان کو نظر نہ آیا، مطلب بعض نے لکھا ہے کہ نظر کم تھی، بہت ہی کم تھی، بعض نے نابینا بھی لکھا ہے، تو وہ کنویں کی منڈیر نہیں تھی، وہ آئے اور اس کنویں کے اندر گر گئے، تو بے اختیار جو پیچھے والے لوگ تھے جو جن کے نگاہوں کے دائرے میں وہ آ رہے تھے، وہ اس منظر کو دیکھ کر اچانک ہنس پڑے، بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ہنسی کی آواز نکلی اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ جا کے وضو کرے اور نئے سرے سے نماز پڑھے۔ اس لیے پھر فقہاء نے قیودات بیان کی کہ وہ رکوع سجود والی نماز تھی، وہ پیچھے جن کے قہقہ نکلے تھے وہ بالغ لوگ تھے، حالت جاگنے کی تھی، اور اتنی آواز سے قہقہ تھا کہ سرکار تک آواز پہنچ گئی، لہذا جب یہ تمام چیزیں مجتمع ہوں گی تو نماز کے ساتھ ساتھ طہارت بھی زائل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اور نماز ہو، مثال کے طور پر نماز جنازہ میں اگر کوئی ہنس پڑا ہے، تو چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صرف رکوع سجود والی نماز کے سلسلے میں ارشاد فرمایا اور عقلاً جو ہے وہ مطلب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہنسی سے طہارت کے زائل ہونے کا کیا تعلق ہے۔ یہ تو عقل اس چیز کا ادراک کر سکتی ہے کہ نماز میں ہنسنا ایک بے ادبی ہے جس کی وجہ سے نماز کے ٹوٹنے کا حکم ہونا چاہیے، لیکن طہارت زائل ہونا، کیونکہ طہارت زائل ہوتی ہے نجاست کے خروج کی وجہ سے، اور قہقہ کوئی نجاست تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف قیاس نماز ٹوٹنے کا کے ساتھ ساتھ طہارت کے زوال کا بھی حکم ارشاد فرمایا، لہٰذا جب اس طرح کا ایک حکم شریعت کی طرف سے آئے جس کا حقیقتاً عقل ادراک نہیں کر سکتی، اس کی حقیقت کو جاننے سے قاصر ہو، تو پھر جیسے ماحول میں سرکار نے حکم دیا ہے بس ویسے ماحول میں وہ حکم جاری ہوگا، دوسرے مقام پر نہیں۔ لہٰذا اب نماز جنازہ کے اندر کوئی قہقہ لگائے گا تو اتنا تو حصہ عقل اس کا ادراک کرتی ہے کہ یہ بے ادبی ہے، تو ہم کہیں گے نماز جنازہ ٹوٹ جائے گی، وہ ختم ہو گئی۔ لیکن طہارت کے زوال کا حکم اس لیے نہیں دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بظاہر اس کو خلاف عقل حکم کہتے ہیں یا غیر معقول حکم کہتے ہیں، یہ سرکار نے رکوع سجود والی نماز کے ساتھ خاص فرمایا تھا، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ باقی جیسے آپ نارمل حالت میں بیٹھے ہیں باوضو ہیں قہقہ لگا دیا تو یہ رکوع سجود والی نماز میں تو نہیں ہے، تو نہیں جائے گا، یعنی نماز فاسد نہیں ہوگی، وضو طہارت زائل نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز جنازہ میں نماز ٹوٹ جائے گی، طہارت زائل نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔